لیں۔ اب خلافت کے بعد کیا ہوگا اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ خلافت کی بنیاد آمنوا وعملوا الصالحات، اور خلیفہ بننے کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی؟ یعبدوننی، صرف میری ہی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز، کسی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ کو کسی طرح شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ اللہ نے صفائی دے دی۔ خلافت ملی ایمان عمل صالح کی بنیاد پہ، اور خلافت ملنے کے بعد بھی پکے توحید پہ قائم رہیں گے۔ یہ ہے گارنٹی شدہ ایمان، خلفائے راشدین کا گارنٹی والا ایمان۔ اور درمیان میں ذکر کیا ان کے دور میں جو دین زمین میں تنفیذ نفاذ حاصل کرے گا، وہ دین کون سا ہوگا؟ وہ دین ہوگا الذی ارتضی لہم، وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین دو طرح آیا ہے، ایک دینی، میرا دین، لکم دینکم والیہ، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اور ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں، سنو کان کھول کے سنو جنہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے۔ لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، دین یہی ہے، میں نہیں پکارتا ان کو جن کو تم پکار رہے ہو، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں صرف کس کی؟ صرف کس کی؟ یہ میرا دین ہے۔ جو تم دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، آلووں ٹماٹروں کو، یہ آلووں ٹماٹروں والا دین نہیں، دکان مکان سے نفی والا نہیں۔ یہ دین یہ ہے کہ حضرت عزیر کی قبر پہ جا کے پکارو، وہ بھی لا یسمعو، وہ بھی تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ حضرت ابراہیم کی قبر پہ جا کے پکارو، لا یسمعو، وہ بھی تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ حضرت اسماعیل کی قبر پہ جا کے پکارو، وہ بھی تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ میرا دین یہ ہے اعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ خیر لمبی بات نہ ہو جائے، یہ دینی، میرا دین۔ اور پھر ایک مقام آیا وہاں پر الیوم اکملت لکم دینا، آنا کیا چاہیے تھا؟ الیوم اکملت لکا دینک، اے میرے پیغمبر میں نے تیرا دین پورا کر دیا۔ کا معنی تیرا، تے کم کا معنی تمہارا۔ کا معنی تیرا، تو جہاں کم کیوں ذکر کیا؟ کا ہے یا کم ہے؟ کم۔ اب سنیں کم والے، کم میں، اور جہاں پر کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، وہاں کم یہاں ہم۔ اس کم میں بھی صحابہ، اس ہم میں بھی صحابہ۔ معلوم ہوتا ہے صحابہ دین میں ہے، اور جو صحابہ کا منکر ہے وہ منکر دین ہے۔ صحابہ کا جو منکر ہے وہ منکر ہے۔ قوم میں بھی صحابہ تھے، ہم میں بھی صحابہ، نہ قوم سے نکل سکتے ہیں نہ ہم سے
نکل سکتے ہیں. اسی لیے دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ. دین نام ہے ما علیہ النبی و اصحابہ، ما انا علیہ و اصحابی، ما علیہ النبی و اصحابہ. دین نام ہے جس طریق پہ محمد مصطفیٰ، محمد کی مقدس جماعت صحابہ جس پر تھی، اس کا نام دین ہے. اور اس دین سے کمی کرنا یہ ہے الحاد، اور اس دین میں اضافہ کرنا اس کا نام ہے بدعت. اس کا نام کیا ہے؟ بدعت. اس لیے فرمایا دینہم الذی ارتضی لہم، ان کے اس دین کو تمکین دوں گا جس دین پہ میں اللہ راضی ہوں گا. تو اللہ نے فرما دیا کہ خلفائے راشدین نے جس دین کو نافذ کیا اس دین پہ میں، اسی دین میں فدق بھی تھا. جو فدق کا فیصلہ صحابہ نے کیا، اللہ نے فرمایا ارتضی لہم، میں اس پہ راضی ہوں. جو کلم و قرطاس کا فیصلہ صحابہ نے کیا، ارتضی لہم، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں. جتنے فیصلے اصحاب محمد مصطفیٰ کے اس دور میں نافذ ہو گئے، ارتضی لہم کی گارنٹی اور سند موجود ہے. 20 تراویحاں ارتضی لہم، 8 والے 12ویں صدی پیدا ہوئے نے. 20 تراویحاں ارتضی لہم، 3 طلاقوں کا نفاذ ارتضی لہم، اذان عثمانی ارتضی لہم. اس لیے یہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا نبی کے کلمے تک پہنچ دکھا، صحابہ کو درمیان سے نکال کے، صحابہ کو نکال کے پیغمبر تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میرا خشک کھوپڑی والا بھائی نہیں پہنچ سکتا، خدا کی قسم نہیں پہنچ سکتا. صحابہ درمیان میں آئیں گے تو سنت ملے گی، صحابہ درمیان میں آئیں گے تو سنت بنے گی، ورنہ تیری کھوپڑی پگھل جائے گی. اس لیے دینا ہم بھی سمجھتے، دینا کم بھی سمجھ، اور ارتضی لہم بھی سمجھ، رضیت لکم بھی سمجھ. یہ سارے لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے دین پہ اللہ راضی ہے. اس لیے صحابہ کے دین پہ اگر کوئی کرے اعتراض، چاہے ہو وہ جہلم کا کتا مردار یا ایران کا کوئی شیطان مردار، وہ کافر مرتد زندیق ہو سکتے ہیں، صحابہ کے دین پہ کبھی اعتراض بن سکتا نہیں. یہ تو قرآن نے سند دی ہے. درمیان میں ایک اور بات بھی کی قرآن کا ایک ایک نقطہ قابل غور ہے. فرمایا یہ استخلاف ایسے نہیں ہوگی جیسے کوئی بادشاہ بن جائے، یہ خلافت بھی کیسی ہوگی کما استخلف الذین من قبلہم، یہ اس طرح کی خلافت ہوگی جس طرح پہلے ایک نبی کے دوسرے نبی خلفاء بنتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا. ہاں سیکون لی الخلفاء، میرے خلفاء ہوں گے، ان کا حق ماننا. اور اسی آیت کو اگر نظر میں رکھو، آپ کو ایک نئی بات بتا کے ختم کروں بالکل مختصر. ارتضی لہم، اس کو اگر حدیث میں دیکھو تو وہ نکلتا ہے علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین. وہ اس آیت کے ٹکڑے سے ماخوذ ہے. دینہم ارتضی لہم، پیغمبر نے بھی فرمایا میری سنت بھی تم پہ لازم، میرے صحابہ کی سنت بھی لازم. اور پیغمبر کے اس فرمان کی تائید اس آیت سے ہو گئی دینہم الذی ارتضی لہم، کہ خلفائے راشدین کے دور میں جس دین کو تمکین فی الارض مل گئی وہ دین اسلام ہے، وہ دین اللہ کا مرضی ہے. جو اس دین سے پیچھے بھاگے وہ بھی ملعون ہے، جو اس دین میں چپریں لگائے وہ بھی ملعون ہے. خلاصہ یہ کہ یہ اللہ کا وعدہ پورا تب ہو سکتا ہے کہ تینوں خلفاء کو
ابو بکر عمر عثمان بلکہ چاروں حضرت علی کو مومن صادق مانا جائے اور صالح مانا جائے اور خالص مواحد مانا جائے اور ان کی خلافت کو خلافت برحق مانا جائے، تب یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات تسلیم نہ کی جائے تو دنیا کے نقشے پہ اس وعدہ کے پورے ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جو یہ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے وہ صحابہ پر اس کا حملہ نہیں، وہ اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے اور اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور جو اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہے حکومت اسے ایمان کی سند دے دے۔ ہمارے اسلام کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک وہ ایسا کافر ہے کہ ہندوؤں، سکھوں اور یہودیوں نصرانیوں میں بھی ایسے کافر کے کفر کی نظیر نہیں مل سکتی جو اسلام کا دعویٰ کر کے اسلام کی جڑوں کو بنیادوں سے ہلائے۔ اللہ ہمیں اسلام کے تحفظ میں قبول کرے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔